مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سرطان، سٹار کینسر۔ آپ کے سٹار کی یعنی کہ برج سرطان کی پڑھائی اور صدقہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتایا ہوا ہے، وہ لازمی دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ تو ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ مہینہ بزنس مین حضرات کے لیے کافی اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خاص طور پر نچلے طبقے کے لوگ جو چھوٹا بزنس کرتے ہیں یا گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں، ریڑھی وغیرہ یا اس طرح کے کریانے کی دکان ہے، یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو اگلا مہینہ اس سے بھی بہترین ہوگا، ورنہ اس مہینے کے اثرات اگلے مہینے میں ضرور جائیں گے۔ تو سنبھل کر کام کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی رب العزت بہت کرم کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی۔ تو نوکری پیشہ حضرات کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی کافی اچھا ثابت ہوگا، نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ترقی ملنے کے چانس کافی زیادہ ہیں، اور خاص طور پر یہ جو چھوٹے لیول کے ہوں گے، اس دفعہ اس درمیانے سے چھوٹے لیول کے لوگوں کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ تو میرے مالک کے کرم سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مہینے کافی خوشیاں ملیں گی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہترین ہے۔ جن لوگوں کی نوکری نہیں ہے وہ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نوکری ملنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ اور جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے، وہ شروع کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی زیادہ ترقی ملے گی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ اتنا خاص اچھا نہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے بڑی دیکھ بھال کر کے کسی کو پیسے دیں، اگر دینے تو پھر آپ کو فراڈ ہونے کے چانس کافی کم ہوں گے۔ جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کاروباری لحاظ سے کافی برا ثابت ہو سکتا ہے، مگر گھریلو معاملات میں یہ مہینہ آپ کے لیے درمیانہ ہوگا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا۔ ہاں، آپ کو اپنے پچھلی کنٹری جہاں کے آپ رہنے والے ہیں وہاں سے آپ کو، جیسے اگر پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگلہ دیشی کوئی بھی ہے، تو آپ کو وہاں سے فراڈ ہونے کے چانس ہیں، اس میں ذرا احتیاط کیجیے گا۔ باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالی کرم کرے گی۔ جن بچے بچیوں کے رشتے کی پرابلم ہے، رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مہینے رشتہ ہونے کے کافی زیادہ چانس ہیں آپ کے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے گا، انشاءاللہ اس مہینے ضرور میرے مالک آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ اس کے بعد جو بچے بچیاں محبت کی شادی یعنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت برا ثابت ہوگا۔ لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں نا اتفاقی، خاص طور پر آپ کو جادو اور نظر بد کا مسئلہ بہت زیادہ بنے گا، تو اس چیز سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ اللہ کی ذات باقی کرم کرنے والی ہے۔ جو میری بچیاں بچے بے اولاد ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ مہینہ، مرد حضرات جن کو کمزوری کی پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ دوائی لیں، انشاءاللہ تعالی میرا مالک اس مہینے بہت زیادہ کرم کرے گا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بچیوں کو حمل ہونے میں زیادہ مدد ملے گی اس مہینے کے اندر۔ ہاں، جن بچیوں کو اٹھارہ کی پرابلم ہے ان کے لیے مہینہ خطرناک ہے۔ آپ کو چاہیے اپنا دل اور جان لگا کر پرہیز کریں، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ جو بچے بچیاں پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی دماغ کھلے گا اور آپ کو کافی زیادہ مدد ملے گی اس مہینے میں آپ کو پڑھائی کرنے کے اندر۔ گھریلو ناچاکی، اس بار یہ مہینہ آپ کے لیے بہت زیادہ چیلنج لے کر آئے گا۔ خاص طور پر کوئی تیسرا آدمی آپ میاں بیوی کے اندر لڑائی ڈلوائے گا، آپ کو اس آدمی سے بچ کر رہنا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ آپ کو اپنے جو ہم ساتھی، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا شریک ہم سفر ہے، زندگی کا ساتھی ہے،
اس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر، ٹھیک ہے؟ آپ نے رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ میرا مالک جب کرم کرتا ہے تو ہر طریقے سے کرتا ہے، آپ کو بس اپنے جو ساتھی ہے آپ کا اس کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا، ورنہ اس مہینے آپ کے اندر بہت زیادہ لڑائی ڈلوائی جانے کی کوشش کی جائے گی۔ جادو ٹونے کا مسئلہ بھی ہوگا، نظر بد کی پرابلم بھی ہوگی، اور آپ کو لڑائی ڈلوانے کی کوشش بھی کی جائے گی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میاں کا کاروبار نہیں ہوگا۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا کاروبار نہیں ہوگا، گھریلو پریشانیاں بہت زیادہ بڑھیں گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، باقی اللہ کی ذات کرم کرے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ اپریل، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کو ملا کر جو آپ کا سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے اول آخر درود ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا جلیلو 170 بار، یا شکورو 227 بار۔ اب میری بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا حکیمو 311 بار، یا مجیبو 265 بار۔ یہ آپ دونوں کی پڑھائی ہے۔ اب آپ کا صدقہ اس بار آپ نے انڈے کا دینا ہے، صرف انڈے کا۔ مہینے کے پہلے 3 دن لگاتار آپ نے ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے وار کر 7 بار وارنا ہے اور باہر پھینک دینا ہے۔ کوشش کریے گا کہ انڈا آپ اس طریقے سے پھینکیں کہ ٹوٹ تو وہ جائے گا ہی، رکھنا نہیں ہے، اسے توڑنا ہے، مگر کوشش کریے گا کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں سے آمد و رفت ہو، یعنی چورستہ ہو، رستہ ہو، تو آنے جانے کی جگہ ہو، وہاں سے لوگ گزرتے ہوں تو وہاں پر پھینکیں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو ان دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ صدقہ آپ کا مختلف ہوگا، یعنی کہ اگر پہلے دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ منگل والے دن ایک انڈا، پھر اگلے منگل، پھر اگلے منگل، یعنی پھر آپ ہر منگل والے دن صدقہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ 3 صدقے دیں گے پر منگل کے منگل، اگر پہلے دن گزر چکے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی۔ صدقہ دیں، پڑھائی کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لیے دعا کریں۔ میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ میرے رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرا مالک آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے، رب العزت پنجتن پات کے صدقے میں آپ کی ہر ایک پریشانی دور فرمائے۔ میرے مالک کے نام کو بڑے یقین سے لیجئے گا، یعنی کہ پڑھائی بڑے یقین سے کریے گا۔ جب رب العزت کرم کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے، تو انشاءاللہ میرا مالک بڑا کرم کرے گا۔ تو یہ تھی اس مہینے کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔